سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. سنت نماز پڑھنے کے لیے جو نماز سنت ہے اور ہمیں کوئی کام ہو تو ہم اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، یہ فرض واجب تھوڑی نا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کو جب کوئی عمل پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو آپ اس لیے کرتے تھے کہ یہ تو سنت ہے میرے حضور کی، یہ میرے حضور نے کیا ہے تو مجھے کرنا ہے، اور ہم اس لیے چھوڑ دیتے کہ یہ تو حضور نے کیا ہے۔ آج کے ہمارے اس خطاب کا عنوان ہے ہوش ادھورا ہے دیوانگی کے بغیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی محبت کے حوالے سے کچھ بات میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ قبل اس کے کہ میں کچھ تمہید باندھوں، جس آیت کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھوں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، قل، اے محبوب آپ فرما دے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ خاندان اور تمہارے مال جسے تم نے کمایا ہے، وہ تجارتاً تخشون کسادہا، اور وہ سودا کہ جس میں نقصان سے تمہیں ڈر لگتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے، اور مساکن ترضونہا، اور وہ گھر جو تمہارے پسندیدہ گھر ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں، تو آپ انتظار کریں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ پھر فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری آل اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے مال و دولت، تمہاری تجارت، تمہارا سودا، یہ سب کچھ اگر تمہارے نزدیک زیادہ اہم ہے اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، اگر زیادہ اہم ہے تو تم انتظار کرو کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اگر تمہیں دنیا کی چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے زیادہ محبوب ہوں تو آپ کس چیز کا انتظار کریں گے؟ سوائے خسارے اور فساد کے علاوہ کسی چیز کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ نقصان ہی اٹھائے گا بندہ جو اس دنیا میں کسی چیز سے محبت کرے جبکہ اسے پتا ہے کہ یہ دنیا ہی رہنے والی نہیں ہے، تو اس میں رہنے والی چیز کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان آیات کریمہ کو پڑھا اور اس کے بعد جو درس دیا، وہ درس سننے کے بعد ہمارا دل دہل جاتا ہے کہ کس طرح وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرماتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول سے جو محبت کرنے والے ہیں اصل میں وہ اللہ ہی سے محبت کرنے والے ہیں، اس میں کوئی شخص نہیں۔ اس میں کوئی شک کرے تو وہ خود مشکوک ہے۔ اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کرنے والے اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص، لا یکون احدکم مؤمنا، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرتا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لائن پیش کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مجھ سے زیادہ اگر کسی اولاد سے محبت کرتے ہو تو تم کامل ایمان والے نہیں۔ مجھ سے زیادہ دنیا میں کسی شے سے اگر زیادہ محبت کرتے ہو تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اب آپ ذرا سوچئے
کہ اگر ہمیں تجارت سے لگاؤ ہے اور جس کی بنیاد پر ہم نمازیں چھوڑ دیں جس کا حکم حضور نے دیا ہے، تو کیا ہم حضور سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ بالکل نہیں۔ بہت بڑی بڑی مثالیں، اور میں جہاد پر جانے کی بات نہیں کروں گا، میں بس وہی بات کرتا ہوں جو ہمارے لیے اصل میں جہاد ہے۔ ہماری عملی زندگی میں ہمارے لیے سب سے بڑا جہاد، آج سب سے بڑا جہاد ہمارے لیے ہے کہ ہم نماز کے لیے مسجد میں جب باجماعت حاضر ہو جائیں۔ سب سے بڑا جہاد ہمارے لیے، اور اگر یہ نہ کر پائیں تو کم از کم وقت پائیں تو اپنی جگہ پر جہاں بھی کاروبار ہے وہاں نماز پڑھ لیں۔ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہم اور جو پڑھ رہے ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ایک روٹین ہے جس کو فالو کرنا ہے۔ تو یہ سب کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر دل میں جا گزی ہے تو یہ سارے کام آسان ہے۔ آدمی کسی کی محبت میں پہاڑ توڑ دیتا ہے، کسی کی محبت میں سمندر پار کر لیتا ہے، لیکن وجہ کیا ہے پتہ کا لگائیں، اس سے پیچھے وجہ کیا ہے کہ اتنا بڑا کارنامہ کیسے کر لیا، تو پتہ لگے گا اصل میں اسے کسی سے محبت تھی۔ تو ایک دنیاوی محبت ایک انسان کو بڑے بڑے پہاڑ توڑنے پر مجبور کر دے، سمندروں کو پار اور عبور کرنے پر مجبور کر دے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کتنی عظیم محبت ہے، کائنات کا بنانے والا ہے، اس سے انسان کو اتنی محبت جبکہ پہاڑ بھی نہیں توڑنا ہے، بس اپنا کام چھوڑنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو کام، تجارت، اولاد، بیویاں اور اپنے سودوں سے زیادہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہمارے نزدیک محبوب ہے، تب تو ہم ایمان والے ہیں، اور اگر اس میں کچھ کمی ہے تو ہم قوم فاسقین میں سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں فاسقوں کو ہدایت نہیں دے۔ اب آپ سوچئے، شرط یہ کہ محبت ہو، شرط یہ ہے کہ محبت ہو۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے محبت کی کیسی مثالیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ ذرا دیکھیے، ان کی زندگی کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں ہیں۔ یعنی ہمارے اور ان کے درمیان ایک ہی فرق ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی کہے سنت نماز پڑھنے کے لیے، جو نماز سنت ہے، اور ہمیں کوئی کام ہو تو ہم اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو سنت ہے، یہ فرض واجب تھوڑی نا، یہ کیا ہے، سنت ہے، ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کو جب کوئی عمل پتہ چلتا تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو آپ اس لیے کرتے تھے کہ یہ تو سنت ہے میرے حضور کی، یہ میرے حضور نے کیا ہے تو مجھے کرنا ہے، اور ہم اس لیے چھوڑ دیتے کہ یہ تو حضور نے کیا ہے۔ اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ واجب اور فرض ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ ہمارے لیے سنت کا معاملہ ہے۔ تو اگر ایسے ہی آپ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا کہ میرے رسول سے محبت کرو گے تو ہماری محبت مکمل ہوگی۔ تم میرے رسول کی محبت کو چھوڑ کر ان کے احکام پر عمل پیرا نہ ہو کر یہ سوچو کہ تم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ، کبھی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی پروردہ اصحاب رسول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، آپ کس بنیاد پر اتنے اعلیٰ اور عرفہ ہے تمام ایمان والوں میں۔ تابعین فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ نمازیں پڑھنے کی وجہ سے، زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے مومنین میں اعلیٰ نہیں ہے، ایمان والوں میں سب سے اعلیٰ و عرفہ نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں رسول کی محبت تھی جس کی بنیاد پر وہ عرفہ والا تھے۔ یہ سابقین الاولون کا قول ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ حضور کی محبت ان کے دل میں تھی، اس کی بنیاد پر وہ عرفہ والا تھے۔ دوسرے تابعی ایک کہتے ہیں، ایک صحابی رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تابعین سے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگ اصحاب محمد یعنی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے زیادہ لمبی نمازیں پڑھنے والے ہو، ان سے زیادہ تم لوگ روزہ رکھنے والے ہو، ان سے زیادہ تم دین کی راہ میں محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہو، اس کے باوجود بھی تم ان سے بہتر نہیں، تم لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہو، بہت محنت کرتے ہو نظر آتے ہو، لیکن اس سے بہتر نہیں ہو صحابہ سے۔ تو تابعین میں سے ایک تابعی نے پوچھا، اے صحابی رسول، کیا وجہ ہے کہ ہم اس کے باوجود بھی صحابہ سے کے برابر بھی نہیں ہو پاتے؟ آپ نے عرض کی
آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ سب سے زیادہ دنیا سے دور رہنے والے تھے اور سب سے زیادہ آخرت کو یاد کرنے والے تھے۔ فرق دیکھیے، دنیا سے دور رہنے والے اور آخرت کے کو یاد کرنے والے، رغبت رکھنے والے۔ پتہ یہ چلا کوئی بھی نیک عمل اگر ہمارا اس لیے ہے کہ ہمیں اس بات کا یقین ہے، اندیشہ نہیں کہ مجھے مرنا ہے اور بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے، آپ سوچیے کہ کوئی بھی عبادت لذت سے خالی نہیں ہو سکتی، وہ لذت سے خالی نہیں ہوگی۔ آپ اس لیے مسجد میں نہ آئے کہ یہاں اسی لگا ہے، اس لیے مسجد میں نہ آئے کہ وہ امام صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں، آپ اس لیے مسجد میں نہ آئے کہ فلاں کو خوش کرنا ہے، بلکہ آپ اس لیے مسجد میں آئے کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا۔ انٹینشن بہت اہم ہے، اور یہی ان کے پاس تھا۔ عبادت اتنی نہیں تھی جتنی ہم کرتے ہیں، اے سی چالو کر کے پوری رات اگر نماز پڑھ لیں، صحابہ کے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے مال چھوڑنے میں سب سے آگے تھے، وہ دنیا کو کبھی اپنے دل سے نہیں لگایا۔ کوئی صحابی کا گھر آپ بتا دیں جو پکا ہو، اس وقت تو یہودی بھی پائے جاتے تھے، ان کے گھر پکے ہوتے تھے، پتھروں کے بنائے ہوئے، اینٹوں کے بنائے ہوئے گھر ہوتے تھے، لیکن کسی صحابی کا آپ کو گھر پکا نہیں ملے گا۔ وجہ کیا تھی؟ مٹی کے گھر بنے ہوئے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ ہمیں زیادہ دن نہیں رہنا، اور ہم اس کوشش میں رہتے کہ زیادہ دن جی لیں یہاں پر۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیکل سائنس سب سے اوپر آ رہا ہے۔ تو محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی تھی ان کو؟ یہ محبت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں آخرت پہ صحیح ایمان رکھنا ہوگا، کیا ہمیں مرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم سے سوال ہوگا، اس کا جواب دینا ہے۔ تو انسان مرتے ہوئے بھی ہنستے ہوئے مرے گا، کیونکہ اس کے کوئی گناہ نہیں ہے، تو پہلے سے ذمہ داری محسوس کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد اپنے والد کو منانے میں کامیاب ہو گئے، حضرت ابو قحافہ، اور ان سے یہ کہا کہ آپ ایمان، تو انہوں نے کہا میں بالکل ایمان لانے کے لیے رات۔ اپنے والد کو فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، اور لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا اور ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، کہا کہ حضور یہ ایمان لانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ یہ اتنے بوڑھے ہو گئے کہ ان کے بال روئی کی طرح سفید ہیں۔ حضرت ابو قحافہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، چل بھی نہیں پا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کو ہاتھ سے پکڑ کر لے کر آتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع دیکھے، آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر اگر ہم سے کہہ دیتے تو ہم آ جاتے وہاں۔ تبلیغ اور دعوت کا یہ مزاج دیکھیے، کہا کہ اگر ہم سے کہتے تو ہم ہی آ جاتے، اس بوڑھے کو تکلیف کیوں دی؟ حضرت ابو صدیق فرماتے ہیں کہ نہیں، حق تو بنتا ہے کہ یہی آپ کے پاس آئے، کیونکہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، ہادی کے پاس ہدایت حاصل کرنے والا جاتا ہے، تو ان کا فرض بنتا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ یہ آپ کے پاس آئے۔ بہرحال جب آ گئے اور ہاتھ میں ہاتھ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کلمہ شہادت پڑھا اور ایمان سے سرفراز ہو گئے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر تمہارے والد ایمان لے آئے، اس وقت مکہ میں واحد تمہارا گھر ہے جس گھر کا کوئی بھی فرد بے ایمان نہیں، جس گھر کا ہر فرد ایمان والا ہے۔ ویسا کوئی گھر نہیں تھا اس وقت کہ جس ایک گھر میں سارے کے سارے ایمان والے ہو، صرف تمہارے والد بچے تھے وہ بھی ایمان لے آئے۔ اب رونے کی بات کہے تو خوشی کی بات ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں مزاج کیا دیا ہے وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مزاج کیا دیا ہے کہ میری خوشی یہ ہے کہ میرا باپ ایمان لے آئے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور مجھے اس سے زیادہ خوشی آپ کی خوشی پر ہونی چاہیے، آپ اگر خوش ہوتے تو زیادہ خوشی ہوتی۔ تو کہا رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں رو رہا اس لیے ہوں کہ مجھے اس بات کی خوشی ہوتی کہ اس وقت جس وقت ابو قحافہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس وقت ابو قحافہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے چچا ابو طالب کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، اور وہ ایمان لاتے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی، اور جب آپ کو زیادہ خوشی ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، بجائے اس کے کہ میرا باپ ایمان لائے۔ آپ فرما رہے کہ میرا باپ ابو قحافہ ایمان لائے، اس سے کہیں زیادہ مجھے خوشی اس بات کی ہوتی کہ آپ کے چچا ایمان لاتے، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ میرے چچا ایمان لے آئے، تو مجھے اس بات کی خوشی ہوتی کہ آپ کے چچا ایمان لاتے، بجائے اسے کہ میرے باپ ایمان لائے۔ آپ تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جس طرح میرے والد ایمان لائے
اسی طرح آپ کے چچا بھی ایمان لاتے، لیکن کہا کہ نہیں، ایسے تو دونوں کی خوشی ہو گئی، مجھے تو وہ خوشی چاہیے جو میری خوشی سے بڑھ کر ہو، اور میرے نبی کی خوشی سب سے بڑھ کر ہے، اس لیے میرا باپ ہٹ جائے اور ان کی جگہ آپ کے چچا ایمان لے آئے، اور جب میں نبی کی خوشی میں خوش ہوں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والد کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما کر مجھے بھی خوش کر دے گا۔ ایمان کا تقاضا دیکھیے کیسا تھا، لیول دیکھیے کہاں تک سوچتے تھے وہ، ہم تو نیکی کر لے اتنے ہی کامیاب ہیں، لیکن وہ اس کے اندر بھی گریڈ بناتے تھے، لیولز بناتے تھے کہ کس گریڈ پہ جا کر پہنچنا ہے۔ اپنے باپ کے ایمان لانے سے زیادہ انہیں خوشی اس بات کی ہے کہ حضور کے چچا ایمان لائے، کیوں؟ کیونکہ حضور کو زیادہ خوشی ہوگی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ حضرت عباس بن عبد المطلب حضور کے چچا، ان دونوں کے درمیان کسی معاملے کو لے کر اختلاف ہو گئے، اور معاملہ کس کا تھا؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، تو حضرت عباس ابن عبد المطلب چاہتے تھے کہ ابو سفیان ایمان لے آئے، کیونکہ کسی نہ کسی طرح سے وہ ان کے خاندان سے قریب تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ ایمان لے آئے، تو ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے تھے، اور سب سے آخر میں ایمان لائے ابو سفیان، کیونکہ وہ سردار تھے اس وقت کفار مکہ کے، اس بنیاد پر زیادہ دشمنی تھی اسلام سے انہیں، تو اسی لیے حضرت عباس چاہتے تھے کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے، وہ ایمان لے آئے، اور وہاں حضرت عمر سختی کا معاملہ فرماتے کہ اس کے ساتھ میں سختی کروں گا، یہ میری فہرست میں، دشمنوں کی فہرست میں سب سے اول نمبر پر ہے حضرت عمر کا یہ معاملہ۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ دیکھا، سختی کا معاملہ، تو حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، اگر یہ قبیلہ بنو عدی سے ہوتے تو تم یہ نہیں کرتے۔ بنو عدی یہ قبیلہ حضرت عمر کا ہے، تو آپ نے کہا کہ اگر تمہارے خاندان سے ہوتے تو تم ایسا نہیں کرتے، تم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے، لیکن یہ ہمارے خاندان سے، اس لیے تم چاہتے ہو کہ یہ نہ لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں، عباس رک جاؤ اور سنو میری بات، میرے ایمان کا لیول کیا ہے وہ سنو۔ آپ نے زبردست بات کہی ہے، آپ نے کہا عباس، جس وقت تم ایمان لائے تھے، تم کون ہو؟ نبی کے چچا ہو، جس وقت تم ایمان لائے تھے اس پر حضور بہت خوش ہوئے تھے، تو جس وقت تم ایمان لائے تھے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی تھی، اور وہ خوشی اتنی عظیم تھی کہ اس وقت اگر میرا باپ بھی ایمان لاتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ تم ایمان لائے تھے اور تمہاری وجہ سے میرے نبی کے چہرے پر مسکراہٹیں کھیل رہی تھی، اس بنیاد پر میں خوش ہوا۔ اگر میرا باپ بھی ایمان لاتا خطاب تو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا تمہارے ایمان لانے پر خوشی ہوئی۔ تو ایسا انسان جو تمہارے ایمان لانے پر خوشی محسوس کر رہا ہو، ابو سفیان کے ایمان لانے پر خوشی محسوس کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن تمہارا ایمان لانا اس لیے میرے نزدیک اہم تھا کیونکہ تمہارے ایمان لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے۔ ایمان کا تقاضا دیکھیے، ایمان کا لیول دیکھیے کتنا عظیم ہے کہ یہ صرف نیکی نہیں کرتے بلکہ اس میں بھی کون سی عظیم نیکی وہ دیکھتے۔ تو جب بندہ ایمان کے لیولز کو دیکھتا ہو، خلوص اس حد تک کا ہو، تو ایسے انسان کو اب نیکی کرنے میں بھاری نہیں پڑے گا کہ سوچے آفس چھوڑ کر میں نکلوں، کام چھوڑ کر میں نکلوں، اب بستر پر لیٹ گیا ہوں، اب میں نماز پڑھنے جاؤں۔ یہ ساری چیزیں اس کے لیے سیکنڈری حیثیت رکھے گی۔ سب سے پہلے وہ کام کرے گا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہوگا۔ تو صرف درود مبارکہ پڑھنے کی کثرت اور اس کو دن اور رات پڑھنا یہ اہم نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ جو پڑھے، جس پر درود پڑھا جا رہا ہے، اس کی ہر بات کو مانے اور اس سے اس طرح کی محبت کرے کہ یقین لوگ بولے کہ یار محبت اسے ہے، اسی لیے ہمیشہ اس کا نام جپتا رہتا ہے۔ تو یہ نام جپنا محبت کے ساتھ ہو، نہ کہ کوانٹٹی کے ساتھ ہو کہ ہم گنتے رہے کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا ہے، بلکہ یہ جپنا ایسا ہو کہ کوئی تسبیح نہ ہو، کوئی کاؤنٹر ہاتھ میں نہ ہو، لیکن ہم درود شریف پڑھتے رہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کو دکھانا ہے، ہمیں دنیا والوں کو نہیں دکھانا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں یعنی اصحاب رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ایمان کا ایک قطرہ عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ مولا کریم بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مولا کریم جن لوگوں نے مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان سب کی نیک جائز مرادوں کو قبول و منظور فرما۔
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.